بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوٹلی کالج میں جب میں بطور پرنسپل کام کر رہا تھا، ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ پی این نے آ کے اطلاع دی کہ طلبہ کا ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں نے پی این سے کہا کہ بلاؤ انہیں۔ تو 5-7 طالب علم پرنسپل آفس میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک نے بتایا جی کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم ہوں، دوسرے نے کہا جی کہ میں انجمن طلبہ اسلام سے میرا تعلق ہے، ایک اور طالب علم نے کہا جی کہ میں بھی انجمن سے بھی ہوں اور میں تحریک لبیک سے بھی میرا تعلق ہے۔ تو ہم سب متفق، کچھ اور تنظیموں کے بھی تھے، تو ہم سب اس لیے آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جلوس نکالیں۔ اور میں نے کہا کس خوشی میں جلوس نکالیں؟ اول تو اس وقت آپ سب کو کلاسز میں ہونا چاہیے تھا، اس وقت سارے کالج میں کلاسز ہو رہی ہیں۔ تو انیس سر بہت ضروری معاملہ تھا، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ اور جلوس نکالنے کا انہوں نے جو سبب بیان کیا، انہوں نے کہا جی کہ جناب یونیورسٹی میں ایک خاتون ہیں جو داعش کی تعلیم دے رہی ہیں، لڑکیوں کو داعش کا درس دیتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، ان تک بھی پہنچائیں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی اسے سبسکرائب کریں۔ تو بہرحال واپس اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ تو اب لڑکوں سے میں نے پوچھا یہ کون ہے جو داعش کی تعلیم دے رہی ہے، بلکہ لڑکوں نے جواب دینے سے پہلے وہاں میرے اسی پرنسپل آفس میں ایک ہمارے اسلامک سٹڈیز کے لیکچرر بھی موجود تھے۔ میں نے روئے سخن ان کی طرف کیا، میں نے کہا جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بچے؟ تو انہوں نے بھی تصدیق کی، ہاں سر ایک خاتون ہیں جن کی بڑے خطرناک نظریات ہیں سر، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا خیر، اب میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی یہ ہے کون؟ ہے سر آپ کو نہیں پتا؟ میں کمال ہے، جلوس آپ نکال رہے ہیں، الزام آپ لگا رہے ہیں، پتہ مجھ سے لے رہے، یہ کون ہے یہ خاتون؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ یونیورسٹی کے جو ایک بڑے عہدیدار ہیں سر، ان بڑے عہدیدار کی اہلیہ ہیں یہ۔ اچھا، میں نے اب میرے لیے کہ بھئی کون سے بڑا عہدہ، یونیورسٹی میں کون سا بڑا عہدہ ہوتا ہے؟ پروفیسر ہیں، کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں، کنٹرولر ہیں، کون بڑا عہدیدار ہے جس کی اہلیہ جو ہے وہ داعش کی تعلیم دے رہی ہے؟ خیر، ایک اور پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، میں جب شروع میں کوٹلی میں جب میں نے چارج سنبھالا تو کوٹلی کے حالات اور واقعات سے جو آگاہی میں نے چاہی، دوستوں سے بات چیت کی، گھومے پھرے کوٹلی میں، مختلف جگہوں پہ گئے۔ بعض جگہوں پہ لوگوں نے یہ بتایا جی کہ جناب آپ بھی راولہ کوٹ سے ہیں، تو راولہ کوٹ سے خاتون ہیں جو ادھر یونیورسٹی میں ہوتی ہیں اور وہ درس دیتی ہیں، تو ان کے درس سے بڑی تبدیلی آئی ہے کوٹلی میں۔ میں نے جی کیا تبدیلی آئی؟ ہاں جی ہماری وہ بچیاں جو پہلے پردہ نہیں کرتی تھی انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ بعض نے کہا کہ جی وہ ہاف سلیو جو بچیاں پہنتی تھی انہوں نے گاؤن پہننا شروع کر دیا ہے، سکارف لینا شروع کر دیا۔ تو بہت بڑی تبدیلی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہمارے کالج میں آئیں تو آپ بھی کوئی تبدیلی لائیں گے۔ اچھا، مجھے اس بات کی تو خوشی ہوئی کہ درس جو کسی خاتون نے دینا شروع کیا اور بچیوں میں اس سے تبدیلی آئی ہے، پازیٹیو تبدیلی آئی ہے، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کون ہیں جو راولہ کوٹ کی ہیں اور درس دیتی ہیں۔ اچھا، جب بچے میرے سامنے یہ مطالبہ کرنے آئے کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، تو مجھے یاد آ گیا کہ کہیں یہ اسی خاتون کے بارے میں نہ کہہ رہے ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے پہلے وہ تعارف کروایا گیا تھا۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کس عہدیدار کی آپ بات کر رہے ہیں، ذرا واضح کرو بات، یہ یوں ہی منہ اٹھا کے جلوس نہیں نکل سکتے، اور نہ اس کی میں اجازت دے سکتا ہوں آپ کو کہ آپ جائیں اور کسی خاتون کے خلاف جلوس نکالیں۔ تو اب بچوں نے بتایا جناب یہ تو وائس چانسلر جو ہیں، جو ان کی اہلیہ ہیں۔ میں اللہ کے بندو، یہ وائس چانسلر ہے کون؟ یہ میری نالائکی کہ میں یہ معلومات نہیں کر سکا تھا کہ یہ وائس چانسلر کون ہے۔ تو اب میرے پروفیسر صاحب جو وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے کہا سر یہ تو آپ کے راولہ کوٹ کے ڈاکٹر دل نواز گردیزی ہیں،
اچھا اب مجھے یاد آیا کہ یہ جس خاتون کا یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس سے بڑا جھوٹا الزام اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی خاتون جو گزشتہ 40 سال سے راولہ کوٹ میں میڈیکل کی خدمات سر انجام دیتی رہیں، علی فردوس کلینک کی ریڑھ کی ہڈی رہیں، راولہ کوٹ کی خواتین میں لاکھوں روپے کا جنہوں نے اسلامی لٹریچر تقسیم کیا، درس کا اہتمام کرتی رہیں، تو اور ایک نیک خاتون، دیندار خاتون، ایک بزرگ خاتون، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ داعش کی تعلیم دے رہی ہیں۔ میں نے کہا بچوں بات سنو، شیطان نے تمہیں ورگلایا ہے، جس نے یہ الزام لگایا ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، شیطان نے تمہیں ورگلایا ہے اور تم سارے اسلامی تنظیموں والوں کو ورگلایا ہے، یعنی یہ جمعیت والوں کو ورگلایا، یہ انجمن طلبہ اسلام والوں کو ورگلایا اور تحریک لبیک والوں کو ورگلایا۔ یہ شیطان یہ کام کر سکتا ہے اور وہ شیطان کا ایجنٹ ہے جس نے تمہیں خبردار۔ اگر کسی نے جلوس کی بات کی تو میں نے اب سخت لہجہ اختیار کیا، پروفیسر ایک طرف رکھ کے، تو میں نے کہا یہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی، ہم اس کو تو آپ سب کو تو اجتماعی سلام کرنا چاہیے، ان کو اعزاز اور میڈل دینا چاہیے، ایک ایسی خاتون کو کہ جس نے تبدیلی لائی آپ کے کوٹلی میں اور آپ کو شرم نہیں آتی۔ خیر کافی بےزتی کر کے میں نے طلباء کو وہاں سے بھیجا۔ اب میں نے پروفیسر صاحب خیر ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو بات کی بات ہے، تو یہ میرے دل میں یہ اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں نے پھر اس چیز کو مزید اس بات کا نوٹس لیا کہ یہ کیا آخر وجہ ہے کہ یہ دیندار لوگ ہی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ یعنی مہم چلاتے ہیں، اور شیطان کی حکمت دیکھیں، یعنی آپ پورے ملک کا جائزہ لیں کہ جو بدی کی قوتیں ہیں، جو برائی پھیلانے والے ہیں، خواہ وہ میڈیا کے ذریعے برائی پھیلاتے ہیں، حکومتی عہدوں کے ذریعے برائی پھیلاتے ہیں اور اداروں کے ذریعے برائی پھیلاتے ہیں، جو بھی جس ذریعے سے، وہ تو منظم ہیں، بہت منظم ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن جو دیندار لوگ ہیں، جو نیکی کی بات کرتے ہیں، امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، جو معاشرے میں اسلامی قدروں کی بحالی کی بات کرتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ان کو یہ شیطان اس پہ آمادہ کرتا ہے کہ تم تو بہت ٹھیک کر رہے ہو، یہ دوسری جماعت والے بہت صحیح نہیں کر رہے، سو وہ اس بدی کے خلاف لڑنے کے یا بدی کے خلاف آواز بلند کرنے کے وہ کو نیکی کر رہا ہے کہ نیکی پھیلا رہا ہے، درس دے رہا ہے، تو اس کے خلاف منظم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ماحول میں نے کوٹلی میں وہاں محسوس کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس جلوس کو یا اس سازش کو اپنے طور پہ ناکام بنا دیا۔ لیکن چند دن بعد یہی طلبہ پھر میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ سارے تو نہیں آئے، ایک دینی تنظیم کے کچھ طلبہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سر ہم نے سلام ٹیچر ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلام ٹیچر ڈے میں ہم آپ کو بھی کوئی شیلڈ دیں گے یا کوئی آپ کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ دیں گے۔ میں نے کہا بچوں مجھے آپ کی کسی شیلڈ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے آپ کے سلام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سلام، میرا سرٹیفکیٹ، میری شیلڈ یہ ہے کہ تم اچھی طرح پڑھو، اچھے طالب علم بنو، تو میرے لیے یہی شیلڈ ہوگی، یہی انعام ہوگا، باقی مجھے کسی شیلڈ کی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا نہیں سر، وہ چونکہ آپ کالج کے پرنسپل ہیں اور آپ تعاون کر رہے ہیں ہم سے، آپ خود اس کالج میں درس کا اہتمام کرتے ہیں کہ طلبہ کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیتے ہیں، آپ نے تبدیلی لائی ہے اس کالج میں، حالات تبدیل کر دیے ہیں، تو ہم آپ کو، تو میں نے کہا جو مرضی کرو، تو ہم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ سر ایک تو کالج ہال میں یہ پروگرام ہوگا، میں ٹھیک ہے کالج ہال میں کریں پروگرام ہے سر۔ وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ ان کو ہم نے مہمان خصوصی بلایا ہے۔ میں جی موسٹ ویلکم، وائس چانسلر صاحب میرے بھی استاد ہیں، آپ ان کو مہمان خصوصی بلایا ہے تو ویلکم، پھر تو ہمیں اور اچھے طریقے سے ان کے استقبال کی تیاری کرنی پڑے گی۔ پھر آپ صرف آپ کا فنکشن نہیں رہا، یہ میرا بھی فنکشن ہو گیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اور پورا کالج آپ کے ساتھ ہے۔ تو خیر جس دن وائس چانسلر صاحب تشریف لائے، جس دن سلام ٹیچر ڈے منایا بچوں نے، تو اس دن جب میں نے ظاہر مہمان خصوصی وائس چانسلر تھے ڈاکٹر دل نواز گردیزی، اور بطور پرنسپل مجھے کہا گیا جی کہ آپ صدر محفل ہوں گے، تو اپنے صدارتی گفتگو میں یا بطور صدر محفل جو میں نے بات چیت کی، اس میں میں نے
اس واقعے کا حوالہ تو نہیں دیا کہ بچے میرے پاس آئے تھے اور جلوس نکالنا چاہتے تھے، البتہ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آج ہمارے درمیان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر دل نواز گردیزی، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب میں کوٹلی آیا تھا تو مجھے دوستوں نے بتایا تھا کہ راولہ کوٹ سے ایک بزرگ خاتون ہے جو یونیورسٹی میں درس دیتی ہیں طالبات کو، اور طالبات کی زندگیاں تبدیل کر دی ہیں انہوں نے، اور طالبات کو پردے کی طرف لایا ہے، اور ایک خوشائند تبدیلی انہوں نے لائی ہے کہ ایک لبرل گھرانوں کی، الٹرا ماڈرن گھرانوں کی بیٹیوں کو بھی سر پہ سکارف لینے پہ اور گاؤن پہننے پہ آمادہ کر دیا ہے۔ تو اس کا میں تذکرہ کرنے کے بعد میں نے یہ انکشاف کیا اس حال میں کہ وہ ہماری بہن، ہماری وہ اس قوم کی بیٹیوں کی وہ ماں، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر دل نواز گردیزی صاحب کی اہلیہ ہیں۔ میں گردیزی صاحب سے کہوں گا کہ وہ سٹیج پہ میرے قریب آئیں اور آپ سب کھڑے ہوں۔ پورا ہال کھڑا ہو گیا، جب ہال میں موجود کو سینکڑوں طلبہ کھڑے ہوئے، میں نے کہا آپ سب سلوٹ کریں، سب نے سلوٹ کیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سلوٹ ڈاکٹر دل نواز گردیزی صاحب کو نہیں، یہ ہماری قوم کی اس ماں کو، قوم کی اس بیٹی کو، اس بزرگ خاتون کو یہ سلوٹ کر رہے ہیں، ہم اس مجاہدہ کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ جس نے درس کے ذریعے کوٹلی کی یونیورسٹی کی بچیوں کی تقدیر بدل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، اس کی اولاد میں، اس کے تمام رشتہ داروں کا اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو یہ اجتماعی سلوٹ جو ہمارے کوٹلی کے طلباء کی طرف سے اپنی اس قوم کی ماں، قوم کی اس بیٹی کے نام ہم نے یہ سلوٹ، ایک سلام پیش کیا ہم نے، اور یہی میں نے کہا آج سلام ٹیچر ڈے کا آغاز یہی ہے کہ یہ سلام سارا ہماری اپنی قوم کی اس بیٹیوں کی اس ماں کو، قوم کی اس بیٹی کو، یہ سلام ہماری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی سازشوں کو سمجھنے کی اور اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔